آپ دم کرائیں، اجازت تو ہے، دم درود کرائیں، اور یہ کہ مولوی صاحب سے چف کرا دیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، کسی نے نہیں بتایا، مولوی شفیق الرحمٰن نے بھی نہیں بتایا، آپ ناراض نہ ہونا۔ اسی بخاری میں نے پڑھا، ایک تو یہ کہ مولوی دم کرتا ہے نا، مولوی دم کرتا ہے اور دم کر کے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس پھونک مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مولوی صاحب ایک بہت بڑا سا بلغم نکال کر کے تھوکے کسی کے چہرے پر، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ معمولی تھوک، ذرات معمولی تھوک کے اس بندے پہ لگے، پھر فائدہ ہوگا۔ اور صحیح شرعی طریقہ یہی ہے، آپ لوگ بھی خیال کریں، مولوی بھی خیال کریں۔ ایک یہ کہ صرف دم، قرآن پڑھا اس نے صرف، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آپ کے اصول کیا ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ معلوم کر لینا، کسی بھی مفتی سے مسئلہ معلوم کر لیں، یہ مسئلہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں بتا رہا ہوں آج آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ یاسین پڑھا یا سورہ فاتحہ یا قل واللہ، اور صرف اس طرح، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کس کر کے اس نے نسوار کھا کر کے تھوکا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس مسلمان کی توہین ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایسا دم کرے کہ معمولی تھوک کے معمولی ذرات، بالکل، یہ ہے شرعی طریقہ۔ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو سامنے والا اگر پیسہ دے گا تو معمولی اس طرح کرو، اور دیکھو اگر پیسہ نہیں دے گا کس کر کے بڑا سا بلغم اس کو دو۔ مولانا اظہر ربانی کا مجھے بخدا طریقہ یہی ہے، کوئی جتنا بھی کوئی مولوی زور لگائے اسی طرح ہے۔ قرآن میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، جو ہے یہ نفاسات یہی ہے، ایک نفاخات ہے، ایک نفاسات ہے، اور ایک تفالات ہے، تھوکنے والا بڑا تھوک، ایک یتفلو ہے، ایک ینفخو ہے، ایک ینفسو ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ لہذا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خیال کر رہا ہوں، اور مولوی صاحب بھی ہے کہ ان کو بھی طریقے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 70,000 جنہوں نے کوئی دم نہیں کرایا، بیماری میں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیماری میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ لطف سجن دم پہ دم، کہہ سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے بیماری آ گئی ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کی طرف سے تحفہ آیا ہے، آپ لوگ اس کو سمجھیں گے بھی نہیں، میں کیا کروں، مصیبت یہ کہ میں بلوچ آدمی ہوں، آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہے۔ صوفیاء کے ہاں اصل صوفیاء چلے گئے، آج کل کاروباری صوفیاء ہیں۔ صوفیاء کے ہاں یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، محبوب کسی کو تھپڑ مارتا کشمش سے زیادہ میٹھا ہے، ضرب الحبیب۔ تو یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اعلیٰ قسم کا اعتماد اور توکل اللہ پہ رہا ہے، لیکن یہ ایسے اللہ کے لاڈلے ہوں گے کہ صحیح ابن حبان کی روایت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ آپ اور 70,000 مسلمان جو اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں ان کے لیے سفارش کرے، 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اسی کھاتے میں ڈال دے۔